آپ ان سے پوچھئے ذرا سوچو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا وہ عذاب جب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اب تمہیں یقین آیا جبکہ اسی کے لیے تو تم جلدی مچا رہے تھے. یعنی موت کے وقت انسان کے سامنے حقیقت کھل جاتی، یا کسی آفت کے ساتھ انسان گر جائے تو اس کو پتا چل جاتا کہ قوت اللہ ہی کی ہے، سچائی وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں بتا دی گئی تھی. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے. نیز وہ آپ سے پوچھتے ہیں آیا یہ واقعی سچ ہے؟ یعنی شک ہے انہیں قیامت کے آنے میں. آپ ان سے کہیے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے. جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پہ آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے. ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا. سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. هو یحیی و یمیت والیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یعنی یہ قرآن پہنچ چکا ہے. یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، دلوں کی بے چینیوں کا علاج ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. قرآن سینے کی بیماریوں کی شفا، یعنی دلوں سے گھٹن اور تنگی اور وسوسے اور برے خیالات اور فاسد ارادے اور بری نیتیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے ان سب کو نکال دیتا ہے اور انسان کو اندر سے صاف ستھرا کر دیتا ہے. اسی طرح قرآن مجید عام بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ. ابن قیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. تو اس نعمت اور اس رحمت اور ہدایت کے آنے پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. آپ لوگوں سے کہیے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے. اس کو پا کر، اس کو پڑھ کے، اس کو سن کے، اس کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے، اس کے ذریعے اپنا علاج کر کے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی قرآن کو چھوڑ کر لوگ جن اور چیزوں میں مصروف ہیں اور ان کو پریفرنس دیتے ہیں، یہ قرآن اس سے زیادہ بہتر ہے. آپ ان سے کہیے کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے لیا اور کسی کو حلال، تو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افتراء کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور اے لوگو جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کے رب سے چھپی رہ سکے. یعنی رب کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اور ذرے سے بھی چھوٹی، یعنی قرآن کیا بتاتا ہے، ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے، ذرہ بھی ٹوٹ سکتا ہے اور بہت بڑی طاقت بن جاتا ہے، ایٹم بم بن جاتا ہے. تو ذرے سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو. ہر چیز ریکارڈیڈ ہے. سبحان اللہ. اس لیے کوئی علم گمنے والا نہیں، یعنی اللہ کا علم لکھا ہوا بھی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو مومن پہ دنیاوی غم تو ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی وفات پر غمزدہ ہوئے تھے، لیکن مومن کا غم مستقل طور پہ برقرار نہیں رہتا. وقتی طور پر اس کو غم آتا ہے، پھر قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا ہے، اللہ کی ہدایت، اور وہ اس غم سے باہر نکل آتا ہے. یعنی دائمی غم لاحق نہیں ہوتا. اسی طرح ذلت کا غم، دشمن کے غلبے کا غم، دین کے اقتدار کے ختم ہونے کا غم، یہ غم ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ تسلی بھی دیتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے بلند مراتب و منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے. یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کو نیکیوں کی ہرس تھی. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پہ محبت کرتے تھے. ان کی آپس کی محبت اللہ کی کتاب کی وجہ سے تھی، یعنی ان کے درمیان کامن چیز قرآن تھا، حالانکہ ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ تھا، نہ مالی لین دین تھا، کوئی بزنس ڈیلنگز نہیں تھی. بس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے. وہ لوگ پر نور ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی. پھر آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو سوچئے قرآن کس طرح انسان کو ہدایت بخشتا ہے، روشنی بخشتا ہے، دنیا اور آخرت کے غموں سے چھٹکارا عطا کرتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ سچے وعدے ہیں. آزما کے تو دیکھیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اس سے اس کے کام کی وجہ سے محبت کرنے لگتے ہیں. یعنی کوئی نیکی کا کام وہ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے. آپ نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. یعنی دنیا میں اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارے کام کی کیا قبولیت ہے. اے نبی کافروں کی باتوں پر آپ غمزدہ نہ ہوں. عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے. دنیا میں اگر کوئی آپ پہ جھوٹے الزام لگائے، آپ کی غلطیاں پکڑ پکڑ کے اچھالے، تو ان باتوں پہ غم نہ کریں، کیونکہ عزت اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی کی ہے. وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے. اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یعنی جن کا اللہ پہ بھروسہ نہیں، پھر وہ صرف خیالات کی دنیا میں ہیں، محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنا دیا کہ اس میں کام کاج کر سکو. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں. وہ بے نیاز ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے. تو اللہ کے بارے میں غلط بات مت کہیے، اپنے پاس سے باتیں بنا کے مت اللہ پہ چشمہ کیجیے. ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں. یعنی من گھڑت دین پیش کر کے دنیا سے تو کچھ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے. انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے. تم یوں کرو کہ اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر ایک فیصلے پہ متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے. یعنی آپس میں خوب مشورے کر لو، پھر جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو، بالکل مجھے مہلت نہ دو. کیونکہ ان کو یہ کانفیڈینس تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، دشمنوں کی چالیں ان کو نقصان نہیں دیں گی. پھر اگر تم میری نصیحت سے اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، تو میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، اجرت تو نہیں مانگتا جو بند ہو جائے گی، تم میرا نقصان کر دو گے. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں. مگر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا. ہم نے اسے جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیا ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے. ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں
پھر اس کے بعد ہم نے اپنے معجزے دے کر موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہا جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو تم اسے جادو کہنے لگے ہو؟ پہلے تو معجزے مانگتے تھے، اب معجزے آ گئے تو جادو بن گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ اور فرعون کہنے لگا کہ ماہر جادوگر میرے پاس حاضر کر دو۔ پھر جب سب جادوگر آ گئے تو انہیں موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو، پھینکو اپنی رسیاں، جادو کا کرتب دکھاؤ۔ جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ ابھی سے مٹا دے گا، اللہ فسادیوں کے کام کو سنوارا نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی پر بھی جادو کا شک و شبہ ہو تو یہ آیات پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطل، ریپیٹڈلی ان اللہ سیبطل، ان اللہ سیبطل، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو۔ چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ نوجوان آگے بڑھ گئے کیونکہ ینگ بلڈ جو ہوتا ہے نا وہ ڈرتا کم ہے، رسک لے لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ بڑوں کے اندر طرح طرح کے خطرات، خدشات، خوف ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو رامسیس II تھا یہ 1303 BC میں پیدا ہوا تھا۔ فرعون ان کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا یہ بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے بے شمار تعمیرات کی، شہر بسائے، نہریں نکلوائی اور بہت بڑے بڑے کام کیے تاکہ لوگ اسے بعد میں یاد رکھیں، اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ اور اتنی اس کی ہیبت اور خوف تھا لوگوں پر، یعنی اس کی اپنی قوم پر بھی اور بنی اسرائیل پر بھی، کہ انہیں ڈر لگتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں یا ان کی کوئی بات مانیں۔ تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا، یعنی قرآن بھی یہ بتاتا ہے، اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا، یعنی لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا جو اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی ہمارے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، کوئی مشکل نہیں۔ تو ظاہر ہے اس وقت جس نے ایمان کا دعویٰ کیا پھر اس کا اجر اور مرتبہ بھی کتنا بڑا ہوگا۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، یعنی سارے خوف اور مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا؟ توکل۔ وہ کہنے لگے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، یعنی ان ظالموں کے ہتھے نہ چڑھے ہم۔ تو یہاں توکل کو دعا پر مقدم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دعا مانگنے والے پر حق ہے کہ وہ اپنی دعا کی بنیاد اللہ کے توکل پہ رکھے، اللہ پہ بھروسہ کر کے اس سے مانگے کہ وہ ضرور میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ اس طرح دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے، اور دعا مانگنے والا یہ خیال نہ کرے کہ توکل دعا مانگنے کے برخلاف ہے، کیونکہ دعا مانگنا مقصد کو پانے کے اسباب میں سے ہے، توکل بھروسہ ہے اور دعا سبب ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے بچا لے۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ یہاں بہت بڑی نصیحت اور سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو آپریشن میں رہتے ہیں، جن کو اپریس کیا جاتا ہے، جن کے ہاں مذہبی آزادی نہیں ہوتی، مسجدوں میں نہیں جا سکتے، اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، کہیں دین کی بات نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنے دین پر چلنے کی پوری آزادی اور سپورٹ حاصل ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کو اپنے دین کے اوپر پریکٹس کی سہولت نصیب ہو، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، یہ آزادی ہر جگہ نہیں ہوتی۔ کچھ جگہ پر اللہ کو ماننے والے بڑے پسے ہوئے بھی ہوتے ہیں،
تو ان کو پھر بہت بڑے بڑے اجتماعات اور بڑی بڑی جگہوں پہ اکٹھا ہونے کے بجائے کیا کرنا چاہیے کہ جہاں موجود ہیں وہیں پر ہی اللہ کا نام لیں. یعنی حالات تو ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی آپ بڑا کام کر لیتے ہیں اور کبھی آپ نہیں کر سکتے، تو جہاں جیسے بھی حالات ہو اس کے مطابق اسٹریٹجی بنائیں. اور یہاں پر کیا کہا گیا کہ گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کریں، یعنی گھر کے اندر ہی مصلی بنا لو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو. نہیں، عبادت تو نہیں چھوڑنی، جیسے ممکن ہو، جس طرح کا حال ہو ویسے ہی طریقہ اختیار کر لو. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹ باٹ اور اموال دے رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں. یعنی وہ دنیاوی اسباب کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریس کرتے ہیں. اے رب ان کے اموال کو غارت کر دے، ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، اب ایسا ہی ہوگا، تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. پیغمبروں کو بھی ثابت قدمی کی نصیحت کی جا رہی، اور یہ ہر اہل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھی حالات ہوں اپنے ایمان کو پکڑ کے رکھے، آسانی ہو یا مشکل ایمان کی رسی نہ چھوڑے، ورنہ تباہی ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا، اب اللہ کا وعدہ آ گیا اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ازراہ ظلم اور سرکشی ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. عذاب دیکھ کے وہ بھی ایمان لے آیا اور میں اس کا فرما بردار ہوتا ہوں. لیکن یاد رکھیے کہ ایسے وقت میں ایمان فائدہ نہیں دیتا. انسان نیک اعمال کے لیے دیر نہ لگائے، ٹال مٹول نہ کرتا رہے، اچھا پھر کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، اس سال یہ مصروفیت ہے، اگلے میں یہ نہیں. اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو بس ڈیسائیڈ کر لے، آ جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی. تو وہ کون سے 3 مواقع ہیں؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا، بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی قیامت کے آنے کی، جب دجال نکل آئے گا، اور جب زمین سے جانور نکلے گا جو باتیں کرے گا لوگوں سے، تو پھر ایمان لانا اور نیک کام کرنا فائدہ نہ دے گا. تو اس سے پہلے جو مواقع ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب جان حلق تک آ جاتی ہے تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. اس وقت کہنا اس کو صدقہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو، وہ تو اب دوسروں کا ہی مال ہو گیا، وہ صدقہ بھی اس وقت فائدہ نہیں دیتا. تو اس لیے صحت کی حالت میں، زندگی کی حالت میں، جوانی میں، طاقتور ہیں جب، تب اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوں. 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، اس میں سے ایک وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. بڑھاپے کا انتظار نہ کریں کہ جب ریٹائر ہوں گے تو اچھے کام شروع کریں گے، والنٹیئر کریں گے. جوانی میں ہی وقت نکالیں، کچھ وقت دنیا کے لیے اور کچھ دین کے لیے. فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا. آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. تو اس فرعون کی لاش جو ہے وہ اب مصر کے عجائب گھر میں ہے، لوگ جا کر اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ فرانس بھی لائی گئی اور اس کو کئی توپوں کی سلامی دی گئی. تو یہ ایک نشانی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم تیری لاش کو بچا لیں گے، اور آج وہ دنیا میں موجود ہے، قرآن کی سچائی کی دلیل ہے. لیکن بہت سے لوگ آیات سے غافل ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں. پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. یقیناً آپ کا رب ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب یعنی تورات پڑھتے ہیں. یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اصل میں آپ کو شک نہیں تھا، آپ کو کہہ کے سنایا دوسروں کو جا رہا ہے جو شک کرنے والے ہیں. اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے. تقدیر کے مسئلے کو واضح کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے تقدیر کا مسئلہ
جب بھی سامنے آئے، اور جب بھی یہ دل میں شک ہے کہ اچھا اگر اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر تو نعوذ باللہ ان پہ ظلم ہے اور ان بندوں کا قصور نہیں ہے، تو ایک سوال اپنے سے بھی اور سوال کرنے والے سے بھی پوچھا کیجیے، کیا اللہ ظالم ہے یا عادل ہے؟ اللہ ظالم ہے یا مہربان ہے؟ کیا ہے؟ مہربان ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے۔ کیا اللہ حکیم اور علیم ہے یا لا علم ہے اور اس کے فیصلے بے ڈنگے ہیں؟ کیا جو عادل ہو، جو رحمان اور رحیم ہو، جو علیم اور حکیم ہو، وہ کسی پہ ظلم کر سکتا ہے کہ اس کو ہدایت ہی نہ لانے دے؟ یہ موقع کب آتا ہے کہ عذاب ثابت ہو جاتا ہے؟ جب سارے مواقع دے دیے جاتے ہیں کسی کو اور اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتا۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ کو پہلے سے ہی اگر پتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اللہ نے ان پہ جبر کیا؟ نہیں، اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، اس کو ماضی، حال، مستقبل سب کا پتا ہے، اسی بنا پر وہ علیم و حکیم ہے۔ اگر اس کو پتا ہی نہ ہو کہ آئندہ کیا آنے والا تو وہ دنیا کو نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ تو اس کا یہ علم ہونا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس نے کچھ لوگوں پہ ظلم کر کے ان کو جہنم میں ہی پھینکنا ہے۔ اس نے سب کو آزادی دی، اختیار دیا، ہدایت کا راستہ بتایا، اب پھر لوگوں پہ چھوڑا اور ان کو عمل کی راہ دی ہے۔ کہ ابھی بات نہیں پڑھی تھی ہم نے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت دے گا۔ جو ایمان ہی نہ لائے، جو دلائل دیکھتے ہوئے بھی اپنی خواہشات کی بنا پر انکار کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی بھی نہیں کرتا۔ تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں، حق کو دیکھتے ہوئے قبول نہیں کرتے۔ اب دیکھیے نا، جب شامت آئی تو فرعون نے حق قبول کر لیا، تو پہلے کہاں تھے؟ جب اتنی نشانیاں، ید بیضا، عصا، سب کچھ دکھایا جا رہا تھا تو تم نہیں مانے تھے۔ تو اب اگر کہا جائے کہ فرعون پہ ظلم ہوا، اللہ کو پہلے سے پتا تھا فرعون نے جہنم میں جانا اس لیے گیا؟ نہیں، اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ اپنے تکبر کی وجہ سے مان کے نہیں دے گا۔ تو اینڈ آف دا ڈے بات ہم ہی پہ آتی ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے۔ فرمایا خواہ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے وہ نہیں مانیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے؟ فرعون عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا، فائدہ نہ ہوا، لیکن قوم یونس کو ہو گیا۔ سچے دل سے گڑ گڑائے کیونکہ ان کے پیغمبر ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ابھی ان کے عذاب کا وقت نہیں آیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں سامان زیست سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، وہ زبردستی بھی مسلمان بنا سکتا ہے۔ پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لائیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ یونس کا مزاج پوری عقائد پر بات ہوتی، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو یہ ایمان بڑھانے والی صورت ہے۔ پھر فرمایا کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی عقل استعمال نہیں کرتے، ہدایت پاتے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ ان سے کہیے ذرا دیکھو تو آسمان اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہ چاہیں یہ نشانیاں اور تنبیہات ان کے کس کام آ سکتی ہیں؟ یعنی جو ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے بڑے بڑے دلائل موجود ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئے جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آ چکے، پچھلی قوموں کی طرح عذاب آئے؟ آپ ان سے کہیے اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ پچھلی ساری قوموں کا انجام یہی ہوا، یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، کہ تم موت کے وقت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، عاجز ہو، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ کس طرح عاجز کیا گیا؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کسی کو موت کے منہ سے نہیں نکال سکتا، موت انسان کو عاجز کر کے رکھ دیتی۔ موت بتاتی ہے کہ کوئی اور ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ نیز یہ کہ آپ یکسو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا رخ قائم رکھیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔
اور اگر اللہ آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. یہ عقیدہ انسان کا مضبوط ہو جائے نا کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، تو غم ہی دور ہو جائیں، ساری فکریں ہی ختم ہو جائیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے. اللہ ہم پہ اپنا فضل کر دے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما. آپ کہہ دیجئے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرتا ہے تو یہ راست روی اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں. واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین. آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے اور صبر کیجیے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی پچھلے قوموں کے انجام کو بتا کے تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ کرتے جائیے، انجام کی فکر نہیں کیجیے، صبر کے ساتھ اپنا مشن مکمل کیجیے اور اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیجیے. وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ آپ کی کوششوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. تو یاد رکھیے صبر اور نیک اعمال لازم و ملزوم ہوتے ہیں. وحی کی اتباع کرنا اور پھر اس کی پیروی کرنا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے. سورۃ ہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے اور یہ حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلاً بیان کی گئی. یعنی کم الفاظ میں جامع مضامین ہے اس کے اندر. اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا ہے اس کا میسج سورت کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، توحید کی دعوت ہے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں یقیناً اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. اور کیا کرو عبادت کے علاوہ؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو. استغفار وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ استغفار سے دنیا میں بھی انسان کے لیے رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. دیکھو جب لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں اور یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، اس وقت اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے. تو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وہ کھلی اور چھپی ساری باتوں کو جاننے والا ہے. اس لیے اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.